عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سنن دے اندر حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں حدیث پاک روایت کیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس بندے نو جنت دے اندر ابتدائی حصے دی ضمانت دینا جس نے حق ہون دے باوجود مد مقابل نال لڑائی نہیں کیتی، معاف کر کے او دے نال لڑائی چھوڑ دیتی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں اس بندے نو جنت دے درمیانی درجے دی ضمانت دینا لمن ترک الکذب، جس بندے نے جھوٹ چھڈ دیتا وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ وہ مذاق دے طور تے جھوٹ بولنا چاہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں اس بندے نو جنت دے اعلیٰ درجے وچ ضمانت دینا جس بندے نے اپنے اخلاق سنوار لے، جنہیں اپنے اخلاق خوبصورت بنا لے۔ اس حدیث پاک وچ تین چیزاں دا ذکر ہویا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود مد مقابل نو معاف کر کے درگزر کر کے جھگڑا چھوڑ دے، انہوں جنت دے ابتدائی حصے دی ضمانت دینا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حدیث پاک روایت آپ فرمانیاں نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ علد الخصام، بے شک اللہ دی بارگاہ وچ مرداں وچوں او مرد سب نالوں زیادہ ناپسندیدہ نے جڑے سخت جھگڑالو نے، یعنی جڑا بندہ گل گل تے جھگڑدا ہی رہندا ہے اور رب دی بارگاہ وچ ناپسندیدہ بندیاں وچ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جڑی میں پہلے حدیث پاک عرض کیتی ہے او دے وچ ارشاد فرمایا ہے کہ جڑا حق تے ہون دے باوجود بھی مد مقابل نو معاف کر کے جھگڑا چھوڑ دے او جنت دی ضمانت لے لے۔ پھر ایک چیز اگلی یہ بھی ہے کہ ضمانت تے او دیندا جس نو کوئی اختیار بھی ملے آوے۔ اے حدیث پاک اس چیز دی طرف اشارہ بھی کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا دے نال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو مختار کل بنایا ہے۔ اس تو اگلا حصہ سی کہ میں اس بندے نو جنت دے درمیانی درجے دی ضمانت دینا جس نے جھوٹ چھوڑ دیتا،
اگرچہ مزاح دے طور تے انہیں جھوٹ بولنا سی۔ حضرت سیدنا حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس بندے واسطے ہلاکت ہے جیڑا گل تے کردا ہے تے جھوٹھی کردا ہے، اور جھوٹھی گل کردا کیوں ہے؟ لِيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وہ کہنا میں تھوڑی دیر واسطے جھوٹ اس واسطے بولیا سی میں لوکاں نوں ہنسا لواں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے بھی ہلاکت، یعنی مزاح دے اندر بھی جھوٹ بولنا بندے دی ہلاکت دا سبب ہے۔ اور پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا مزاح دے طور تے بھی جھوٹ بولنا چاہے تو پھر بھی جھوٹ نو چھوڑ دے، وہ جنت دے درمیانی درجے دی ضمانت لے لے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اس بندے نو جنت دے اعلیٰ درجے دی ضمانت دینا وا جیڑا بندہ اپنے اخلاق نو سنوار لے، اچھا بنا لے۔ حدیث پاک دے اندر آمدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المؤمنین افضل، مومنہ وچوں کیڑا مومن افضل ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احسنہم اخلاقا، جس دے اخلاق سب نالو بہترین نے او افضل ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بعثت دے کئی مقاصد نے، انہاں وچوں ایک مقصد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اے بھی ارشاد فرمایا سی انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر اے الفاظ نے کہ مینوں اس دنیا تے پیغمبر بنا کے اس واسطے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق دی تکمیل کر داں۔ اور حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی اور دیگر بزرگاں نے تفصیل دے نال ذکر کیتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اچھے اخلاق دے مالک نے۔ جس جس کام نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لیا وہ اچھا اخلاق بن گیا، جس جس نو چھوڑ دیتا وہ برے اخلاق وچ آ گیا۔ اور پھر سانوں بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق ساڈے تاں ہی ہون گے کہ جڑے جڑے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتے نے اسی انہاں دی سیرت نو اپناندے ہوئے او کریے، جڑے جڑے چھڈ دیتے نے انہاں نو چھڈ دئیے تے اسی اچھے اخلاق اپنے بنا لینے، اور جڑا اچھے اخلاق بنا لے اس دے مطابق عمل کرے اس نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت دے اعلیٰ درجے دی ضمانت عطا کیتی ہے۔ اللہ کریم سانو اس حدیث پاک دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔